السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ 6 رکوع ختم کر چکے ہیں اور آج کی نشست میں انشاءاللہ 7واں رکوع۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ 7ویں رکوع کا آغاز کریں، ذرا بریف ڈسکرپشن اور جو ریویژن ہم لوگ نے پرانا کیا ہے اس کے حوالے سے میں اس ضمن میں آپ کے ایک بات سمجھا دوں کہ اس سے پہلے جو 6 رکوع پڑھے ہیں ہم لوگوں نے، ابتدائی جو 4 رکوع تھے ان میں سے وہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اب تک کہ اس میں جو اصل دعوت کا اسلوب ہے وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ لیکن 4 رکوع کے بعد 5 اور 6 یعنی جو ہم لوگوں نے پرسوں اور کل پڑھے ہیں 5 اور 6، آج ہم لوگ 7ویں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں اور 6 رکوع سمجھ لیجئے کہ ضربہ ثنا میں جس طرح بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ تھی، دا اوپننگ چیپٹر آف دس امت، اسی لحاظ سے 5واں رکوع بھی دا اوپننگ چیپٹر آف سابقہ امت مسلمہ کے لحاظ سے وہ 5واں رکوع تھا۔ اس 5ویں رکوع میں ایک بات بہت اہم تھی جو کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ سب کے سب سمجھ لیجئے، کیونکہ اسی 5ویں رکوع سے تمام مضامین جو آگے چلیں گے وہ ضرب کھائیں گے۔ وہ ضرب کن سے کھائیں گے؟ 7ویں 6ٹھے رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، کیونکہ اس 5ویں رکوع میں ایک بڑی خوبصورت آیت تھی اور وہ آیت میں آپ لوگ کے سامنے پوری کی پوری تفصیل سے پڑھی ہوئی تھی کہ ایمان لاؤ اللہ کے نبی پہ اور اس چیز پہ جو کہ ہم نے اس پہ نازل فرمائی، یعنی اس کتاب پہ جس کو قرآن شریف کہتے ہیں۔ گویا 5ویں رکوع میں یہ جو آیت مبارکہ تھی، چلتے ہوئے جتنے مضامین ہیں وہ ضرب کھائیں گے، ملٹی پلائی ہوں گے اسے ایک آیت پہ، کیونکہ جو اصل کانسیپٹ ہے وہ توحید اور ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت بھی ہے۔ یہاں سے آگے جب آپ لوگ چلیں گے تو کچھ آیتیں آپ لوگ کو ایسی بھی نظر آئیں گی جس میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان باللہ نجات کے لیے کافی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ بالکل غلط ایک عقیدہ اور غلط تصور ہے۔ ایمان بالرسالت کے علاوہ نجات ممکن بالکل نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں کہ آخرت کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جب یہ 7واں رکوع آ رہا ہے تو کل آپ لوگ نے انداز بیان اور اسلوب اس طریقے سے نوٹ کیا ہوگا کہ تمام جو سابقہ امت مسلمہ ہیں، جس میں سب سے جو کیٹیگری کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پہ تھے وہ یہود تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند۔ جو کل ہم نے رکوع پڑھا ہے اس میں ایسا لگا ہوگا کہ قرارداد جو جرم ہوتی ہے، قرارداد جرم جس پہ عائد کی جاتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کرا اور تم نے میرے ساتھ یہ نافرمانی کر کے میرے غضب کا مستحق بنا،
تو اس پچھلے رکوع میں آپ لوگوں کو وہ تمام اللہ کی نعمتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم انعامات کرے، کہ سب سے پہلے تو وہ ایک غلامی کے داغ سے ان کو نکلوایا کہ فرعون کے انڈر وہ تھے۔ اس غلامی کے نجات دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سینائن پیننسولا کی طرف لے کر گیا۔ وہاں پہ ظاہر بات ہے گرمی دھوپ کی تپش، تو اللہ تعالیٰ نے سایہ ابر، جو ان کے اوپر بادل کی طرح سایہ افغان تھا جس کے نیچے وہ اپنے آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں سفر کرتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے 6 لاکھ کا قافلہ تھا۔ جب یہ صحرائے سینائن پیننسولا کی طرف گئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں پہ کھانے پینے کے بھی مسائل تھے۔ وادی غیر ذی زرع، جہاں پوری صحرا ہے، اس میں کس طرح دانہ اور بیج کا انتظام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ان کو دی، من و سلوہ اتروا دیا کہ اللہ نے کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا ان کا انتظام کر دیا۔ یہ سارے میں کل کے ٹاپکس آپ لوگوں کو ریوائز کرا رہا ہوں۔ پھر پانی کو کچھ نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک اور اپنا کرم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، عصا مارو، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو سمجھ لیجئے کہ انہی انعامات کا تسلسل اب آپ لوگوں کو اس رکوع مبارکہ میں نظر آئے گا۔ اور جو سب سے بڑی ان لوگوں کی نافرمانی تھی یہودیوں کی، وہ کیا تھی، وہ بھی اس رکوع کی 62 آیت میں آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، 61 آیت میں۔ تو اس رکوع مبارکہ میں صرف 2 ہی آیات ہیں، 60 اور 61، 60 اور 61۔ اور 61 آیت میں، جو کہ 7ویں رکوع کا حصہ ہے، آخری آیت ہے اس رکوع کی، 7ویں رکوع کی، اس میں بہت ایک اہم آیت آئی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اس پہ ہم لوگ آج تفصیل سے بحث کریں گے۔ ظاہر بات ہے صرف 2 ہی آیات ہیں، تو آپ لوگ کو انشاءاللہ وقت کا اتنا پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ اس آیات کو پڑھتے ہوئے، اس رکوع مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، پچھلوں کی داستانیں ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، اس میں قدم قدم پہ اور لمحہ لمحہ آپ کو اپنے اندر دروبینی کرنی ہوگی، اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ آیا وہی تمام چیزیں جس سے پچھلی امت اللہ کے غضب کا مستحق بنی، وہ بد فعلی، وہ بد عملی، وہ سارے کے سارے تمام شرک اور بڑے بڑے گناہ، ان کا موجب آج اس امت مسلمہ کے حق میں بھی تو نہیں ثابت ہو گیا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پہ بھی یہی حالات وارد ہو چکے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو اس کے ضمن میں وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لازماً اپنوں سے پہلے ہو، یعنی ان یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، اور اس طرح پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے متشابہ ہوتا ہے، یعنی ایک بوٹ، آپ لوگ کو پتہ ہے سیدھا پاؤں الٹا پاؤں برابر ہی ہوتا ہے، تو ایک جوتی دوسری جوتی سے جیسے متشابہ ہوتی ہے، تم بھی گویا کہ ان کی پیروی اسی طرح کرو گے۔ ایک اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری امت جو ہے اس طریقے سے ان کی پیروی کرے گی کہ ایک ایک حرکت وہی کرے گی جو وہ کر چکے، حتیٰ کہ کوئی وہ اگر گوہ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم لوگ بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اور حتیٰ کہ اگر ان کی قوم میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو مجھے بھی یہ اندیشہ ہے کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شقی اور ایسا کوئی شخص ضرور اٹھے گا جو کہ یہ حرکت کر گزرے گا۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے کائنڈلی یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پچھلوں کی داستان ہے، اس میں لمحہ لمحہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ وہ تمام اجزاء ہماری اس امت مسلمہ کے بگاڑ کا بھی ثابت ہونے پہ مجبور تو نہیں کرتے ہم لوگوں کو، اور ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں وارد تو نہیں ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جب ان کی قوم نے فرمایا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں۔ اب ظاہر بات ہے سینائن پیننسولا کا ایک پورا کا پورا گرمی کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو تو پچھلے رکوع میں بتا دیا گیا، من و سلوہ اتار دیا، لیکن اب پینا، ظاہر بات ہے پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام پینے کا بھی ان کے لیے آسان کر دیا کہ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کی دعا مانگی، اذ استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے آگاہی دی، حکم دیا کہ اپنی قوم کے واسطے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو۔ معلوم ہوتا ہے کوئی پتھر تھا وہاں پہ، اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں سے پتھر کو مارو اپنی لاٹھی سے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو دیکھتے ہی دیکھتے فوراً کے فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فجرت فجر بھی اس سے ہی نکلا ہے، ہم لوگ کو معلوم ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
فجر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز سے پھٹ کے کوئی چیز برآمد ہو جائے، فجر۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی پھاڑ کے دن کا اللہ تعالیٰ صبح بیدار کر دیتا ہے، دن کی روشنی آ جاتی ہے، تو اس کو نماز فجر کہتے ہیں۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، اس پتھر میں سے ہی دیکھتے یکا یک 12 کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 12 چشمے پھوٹنے کا اصل کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کے بھی جو قبیلے تھے وہ 12 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ یہ 6 لاکھ کی نفری تھی جو کہ سینائن پیننسولا سے نکلی تھی، اور اس میں آپ لوگوں نے شروع میں ہی پڑھ لیا کہ 70,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کے اس کو پوجنا شروع کرا۔ تو ان 70,000 کو تو قتل کر کے ایک دم کاٹ کے پھینک دیا گیا کہ اتنے گھنونے جرم کی جو حرکت کرے تو اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ تو گویا کہ انہی 12 قبیلوں میں سے آئیڈینٹیفائی کرایا گیا کہ وہ 70,000 کون تھے، اور 12 قبیلوں کے افراد نے ہی ان 70,000 مارا۔ تو یہ قبائلی زندگی میں جو ایک حسن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ معین کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے چلتا ہے۔ قبائلی زندگی میں آپ لوگ کو معلوم ہے اگر کوئی اور انٹرفیئر کر دے تو بڑا ایک مسائل ہو جائیں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے اس میں سے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا، پہچان لیا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اگر 12 قبیلوں کو ایک ہی پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو نامعلوم کیا کیا لڑائی اور جھگڑے ہوتے، فساد ہوتے۔ اس لیے 12 چشمے 12 قبیلے، کیونکہ کہیں پانی پینے پلانے میں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں گھوڑا آگے پیچھے کرنے میں جھگڑا ہوتا ہے، طرح طرح کے فسادات۔ اور اس سے ہی علماء نے نقص کرا ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی ہے جو آج ہم لوگ گزار رہے ہیں، آپ لوگ کو اندازہ ہے یہ جو جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہ جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندے یا بندی کا، ہر انسان کا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مزاج ایک دم مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ کہنا بھی ایک دم غلط ہے کہ جوائنٹ فیملی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں اور فضل ہیں، لیکن حقیقت میں انسانوں کے مزاج، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ یہ ایک دم الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر قبیلے 12 اپنے تھے، تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا پانی کا گھاٹ سمجھ لیا اور معین کر لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا آپ کھاؤ پیو، کھانے پینے کے لیے ہم نے تم کو من و سلوہ دے دیا، اور پینے کے لیے رزق میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ دیے۔ تو اللہ کے رزق میں سے، زمین میں سے کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اس میں کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم دیکھو حد سے آگے بڑھنے والے فساد مت کرتے پھرنا زمین میں۔ ایک تو حد سے آگے مت بڑھنا اور ایک فساد مت کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اب دیکھیں یہاں سے ان کی ناشکری شروع ہو گئی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی امت میں بگاڑ آتا ہے تو ان کے کانسیپٹس ہمیشہ ٹیڑھ میں آ جاتے ہیں، ٹیڑھے کانسیپٹس ہو جاتے ہیں، اور جب کانسیپٹس ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو شکر کرنے کا ایک حمد کا ترانہ ہوتا ہے اس سے بھی انسان روگردانی کرتا ہے۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اور وہ وقت یاد کریں جب تم لوگوں نے کہا، یعنی یہاں پہ یہودیوں کو مخاطب کر کے، ان کی سابقہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم پہ ہرگز صبر ہو ہی نہیں سکتا ایک کھانے پہ، کھا کھا کے ہماری جی اکتا گئے ہیں، کب سے من و سلوہ کھا رہے ہیں، کب سے یہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کی ایک غذا آ رہی ہے، چلو پانی کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کاربوہائیڈریٹ پروٹین لگاتار من و سلوہ من و سلوہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم پہ اب اس ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں ہو سکتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ دعا کریے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی کشیدگی میں سے، رویت میں سے کوئی چیز نکالے، یعنی زمین کی اب چیزیں ان کو چاہیے تھی، زمین کی رویدگی اور اس کی پیداوار میں سے ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نکالے۔ من بقلہا، ترکاریاں، آپ لوگ کو پتہ ہے ترکاریاں، ککڑی مطلب جس کو آپ لوگ کھیرے بھی کہتے ہیں، ترکاریاں، یہ ساری چیزیں۔ من بقلہا وقصائہا، ککڑیاں، وفومہا، لہسن، وعدسہا، مسور کی دال، وعدسہا وبصلہا، پیاز۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن سے آپ لوگ کو پتہ ہے سالن بنتا ہے، چٹخارے جن سے بنتے ہیں۔
کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا کے ان کی طبیعتیں اکتا گئی تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بتا رہے، ایک ذہنی نقشہ ان کا کھینچا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کی جو زبانیں ہیں وہ اب چٹخارے مانگ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے من و سلوہ ایک بٹیر آتا تھا، ایک خاص قسم کا گوشت آتا تھا، اس کا کیا تھا، آگ پہ پکایا کھا گئے۔ اور زمین کی کاربوہائیڈریٹ آ رہی ہے، من کے صورت میں سیریل بھی آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا آگے چلتے ہوئے کہ ایک طرف تو یہ لوگ یہ مانگ رہے ہیں من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، مسور کی دال، پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو کیا تم وہ شے طلب کرتے ہو اور وہ چیزیں چاہتے ہو جو کمتر ہے بدلے میں اس کے جو بہتر ہے؟ یعنی یہ ادنا چیزیں، ککڑیاں، لہسن، مسور کی دال، پیاز، یہ تو بہت کمتر شے ہے، اس سے کہیں گنا بہتر چیز تو اللہ کے نزدیک من و سلوہ ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اہبطوا مصرا، اب زمین میں بسیرا کرو، سیٹل ڈاؤن سم ویئر ان دی ارتھ، اب زمین میں جاؤ بسیرا کرو، تم نے جو مانگا ہے تم کو مل جائے گا، لیکن اب زمین میں پڑے رہو، وہاں تمہیں محنت کرنی پڑے گی، وہاں تمہیں ہل چلانا پڑے گا، وہاں تمہیں کاشت کرنی ہوگی، یہ سب چیزیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی تمہارے حق میں آسانی فرما دے گا اور یہ ساری چیزیں دے دے گا۔ زمین کی چیزیں چاہیے تو زمین میں جاؤ، اپنا کاشت چلاؤ، ساری کی ساری حرکتیں کرو، محنت مشقت کرو، ہل چلاؤ، کاشت کرو، اور یہ ساری چیزیں ہم تمہیں مہیا کر دیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو زمین میں اتر جاؤ، اس شہر میں سیٹل ڈاؤن سم ویئر ان دی ارتھ، فإن لکم ما سألتم، جو چیزیں تم نے درخواست کری ہیں وہ تمہیں پھر مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت چھوٹا رکوع ہے، لیکن اس میں یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آگے 10 منٹ لگاتار تفصیل سے میں لینے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہدایت چھپائی ہوئی ہے۔ صرف اس ایک آیت، یہ جو آیت نمبر 61 ختم ہو رہی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ بہت سخت ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو اب ان پہ ذلت، والمسکنہ، اور مسکنت، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، اور مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو۔ یہ ذلت یعنی رسوائی اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی، وَضُرِبَتْ، تھوپ دی گئی۔ It was heaped upon them, the humiliation was heaped upon them، ان پہ تھوپ دی گئی تھی۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں سارے کے سارے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ آپ غور سے سنیے گا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ الفاظ اتنے یہودیوں پر اس زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہیں جتنے مسلمانوں پر ہیں۔ یہ الفاظ آج بین ہی فٹ ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے، حالانکہ یہ یہود اللہ کے نزدیک بہت مقرب تھے ایک وقت میں، وہی امت جس کے بارے میں شروع میں آیا تھا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے مابین میں نے شریعت نازل فرمائی، تمہارے مابین میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اعلیٰ پیغمبر، تمہارے مابین میں نے شریعت دی، 2000 سال تک نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، ایسے جدید علماء تمہارے اندر میں نے پیدا فرمائے، ایسے جلیل القدر بادشاہ میں نے تمہیں دیے۔ تو وہی قوم اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب لے کر لوٹے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے، یہ حرکتیں ان کی اس غضب کے مستحق وہ لوگ کیوں ہوئے، آپ لوگوں نے سوچا؟ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے، آپ لوگ اس پہ رپلائی بھی کریں کہ وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ پہ فضیلت دی ہے، 5ویں رکوع کے شروع میں ہی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، 6ٹھے رکوع میں، اور آج یہاں 7ویں رکوع کے اختتام پہ بتایا جا رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ میں نے ایک وقت کے بعد ان پہ رسوائی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ The humiliation was heaped upon them، صرف اس وجہ سے کہ ان کی نافرمانی، ناشکری، بد عملی، بد فعلی، بے فعلی، ان تمام حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان پہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ کیونکہ انہیں کتاب دی گئی تھی، اس کی پیروی کرنے کا حکم تھا، شریعت دی گئی تھی، اس کو قائم کرنے کا حکم تھا،
وَلَوْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ آگے آیت آپ لوگ پڑھیں گے، الفاظ کچھ ایسے ہیں اور جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تورات وَأَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کو نافذ کرتے، اس شریعت کو نافذ کرتے، تو عین ممکن تھا کہ زمین بھی اپنی نعمتیں ابھار کر ان کو دیتی۔ یہ لوگ دیکھتے کہ زمین کے اندر سے ایسی ایسی رویدگی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں مہیا کر دیتا کہ وہ لوگ اس کے انعام کا شکر حاصل کرتے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی پھر نعمتیں ابھار کے دیتا اور آسمان سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی۔ یہ میں آیت کا ترجمہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آپ لوگ پڑھیں گے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قائم نہ کر دو تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو قائم نہ کر دو۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھ کے بات ختم کر دی اور ایک درس قرآن اٹینڈ کر دیا اور ختم۔ یہاں پہ آپ لوگ لفظ قرآن اگر اس آیت میں جوڑ کے دیکھیں، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، کہ اے قرآن والوں بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو قائم نہ کر دو۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کی کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو کوئی کتاب دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا فریضہ دیتا ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ لوگ پڑھیں گے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، یعنی تورات وہ ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ ادا نہ کر سکے، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ آپ مکالمات فلاطون اور یہ ساری کی ساری جو کتابیں ہیں، انسائکلوپیڈیا، برٹش انسائکلوپیڈیا، اگر وہ آپ کسی گدھے کے اوپر لاد دیں تو اس کا حاصل ہوگا، اس گدھے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا۔ حالانکہ کبھی یہودیوں نے تورات کا انکار تو نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں جیسی بھی ہے کچھ ان کے پاس۔ یہ عملی تکذیب ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم عمل سے مانتے ہیں، ہم قول سے مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل دیکھیے، کیا اس قرآن کو ہم نے کبھی سمجھا؟ معمولی کیریئر کے لیے آج 20 25 سال کی تعلیم ہے جو عام انسان میں اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سے MBBS کرتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں FCPS کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں امریکہ، FCPS کے بعد وہاں جا کے ڈپلوما کر رہے ہیں، پھر ان کے بورڈ ہیں نامعلوم کتنے ہیں، ان سے سرٹیفائی ہو کے ایک ڈپلومیٹ بن رہے ہیں۔ انسان کی عمر ہو جاتی ہے 35 برس، 40 برس، 50 برس، اور اس وجہ سے کہ ان کی جو مال ہے، معیشت ہے، وہ اسٹرانگ ہو جائے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھیں گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت پہ فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ فیصلہ نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہی تو ظالم ہیں۔ فاسق، ظالم، کافر، تینوں القاب سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، لہٰذا اس کو تم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس کو کن بنا پہ چھوڑ کے بیٹھے ہو؟ اپنے عقیدے پہ، اپنے خیالات پہ، اپنی نظریات پہ۔ اس کتاب کو چھوڑ کے اگر اپنے عقیدوں پہ، اپنے خیالات پہ، اپنے نظریات پہ، اپنی سرکشی پہ، اپنی مسندیں، اپنی عقل، اپنا اختیار، اسی کو اگر آپ نے سب سمجھ لیا تو یاد رکھیں کہ جو قوم اللہ کی کتاب اور شریعت کی امین ہوتی ہے، جس قوموں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور شریعت دیتا ہے، امین بناتا ہے، وہ اللہ کی ریپریزنٹیو ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ اگر وہ اپنے کسی عمل سے اللہ کو مس ریپریزنٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حشر آتا ہے جو اس ایک آیت میں آپ لوگ کو مذلہ، ذلالت، رسوائی اور کم ہمتی، humiliation was heaped upon them۔ ایسی قومیں پھر کافروں سے بڑھ کے مغضوب علیہم ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے، دنیاوی زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں وہ۔ دوستوں یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون امت سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت میں آپ لوگ کبھی کوئی بگاڑ نہیں دیکھیں گے۔
لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہی نقشہ جو آپ لوگ کو یہودیوں کے بارے میں نظر آ رہا ہے، آج اس نقشے پہ پورے طریقے سے اپلیکیبل امت مسلمہ ہو رہی ہے، اور کافروں سے بڑھ کر ایسی قوموں کا یہ انجام ہو جاتا ہے کہ کافروں کو دین تو پہنچانا ان کے ذمہ تھا۔ دیکھیں، کافروں کو اگر آپ لوگ دین پہنچائیں گے، امریکہ جائیں گے، رشیا جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے، تو کافر یہ عین ممکن ہے نا، پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ 7 سمندر پار کر کے طے کر کے ہمیں سکھانے آ گئے قرآن، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے قرآن میں خود لکھا ہوا کیا ہے؟ کیونکہ کافروں کو تو دین پہنچانا ہماری ذمہ تھا، ہم ان کو دین کیا پہنچائیں گے؟ ہم نے خود دین کو چھوڑ دیا، ہم خود دین سے منحرف ہو گئے، اپنی فرقہ واریت، اپنی لسانیت اور اپنے تعصبات میں بٹ کے رہ گئے۔ آج اس جگہ پہ دوستوں امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی آیت کو میں بار بار آپ لوگ کو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کہ یہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے، ذلت بھی ان پہ، رسوائی بھی ان پہ، اور پستی کے حالات میں بھی وہ رہے، اور پھر انجام یہ ہوا کہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ آج اسی جگہ پہ امت مسلمہ کھڑی ہے، 1.9 بلین کی تعداد ہے، 125 1.5 کروڑ، لیکن عزت نام کی شے نہیں ہے۔ وہ جو عزت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ہمارے سارے بین الاقوامی معاملات دنیا کے یہودیوں کے پاس ہو گئے ہیں۔ ہمارا G7 G9 G15 یہ جو بڑے بڑے اکیڈمک فورمز ہیں، یہ سارے کے سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی بین الاقوامی سطح پر کوئی مسلمان کا بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹس کہیں اور بنتے ہیں۔ ہم ایسی مشین بن کے رہ گئے جس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہودیوں کے پاس ہے۔ اور آپ لوگوں سے میں بڑا معصومانہ سوال پوچھتا ہوں، اور آپ لوگ یہ کمنٹ میں لکھیں کہ آپ لوگ کو اندازہ ہوا کہ اس یہود قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ سوچا کبھی؟ مجھے رپلائی کر کے بتائیں کہ اس یہود قوم کو ابھی تک ذلت میں اور رسوائی میں چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ نیست و نابود کیوں نہیں کر دیا؟ حالانکہ اللہ کا قانون آپ لوگ کو پتہ ہے، جس قوم نے نافرمانی کری ہے اس کو یا تو ہلاک کر دیا گیا ہے، نسیم منسیہ کر دیا گیا ہے، صفحہ زمین سے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ لوگ آگے پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم نوح، اور چلتے جائیے۔ لیکن یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ یہودیوں کو تو زندہ اس لیے چھوڑا ہوا ہے، اول یہ کہ ان کو آ کر حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، دجالی فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، تب تک اس امت مسلمہ کو جو جوتے پڑتے رہیں گے، اللہ نہ کرے وہ اس گھٹیا قوم سے پڑتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ ذلت اور مسکنت۔ امت مسلمہ اس امت، سابقہ امت سے اپنے جوتے کھا رہی ہے، اور غضب کا مستحق ہو گئی ہے اللہ کے، جن کو ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے یہودیوں پہ ایک لعنت فرمائی ہے، اور آج وہی لعنت زدہ قوم مسلمانوں پہ لعنت کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور اس کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اولین دشمن اس کے سعودیہ عرب خود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ سب سے بڑے دشمن وہ خود ہیں، کہ ان کی زبان مبارک میں یہ کلام آیا اور انہوں نے اس کے اپنے پیچھے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہیں لگایا۔ کہتے تو رہتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا، کہ اس قرآن کو ہمارا امام اور نور بنا دے، اور حقیقت میں دیکھیں نائٹ کلبز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی تم امام بناؤ گے تو امام بنے گا نا۔ ان کی زبان مبارک میں قرآن آیا اور انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہیں لگایا۔ ان کی عربی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں لگایا۔ ان کی تاریخوں میں کربلا جیسے واقعات مشہور ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے پیچھے نہیں لگایا۔ اور سعودیہ کے بعد سب سے بڑے جو دشمنان ہیں اللہ کی نزدیک، وہ میرے لحاظ سے پاکستان ہے۔ یہ پاکستان بھی ہم لوگوں کو ملا تھا 27ویں شب کو رمضان میں 1947 میں۔ وہ کیوں ملا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس لیے ملا تھا کہ اللہ کا یہاں پہ ترانہ حمد پوری طریقے سے ثابت ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج مسلمان جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ بڑے بڑے سوالات کہ مجھ کو مر کے کہاں جانا ہے، عالم برزخ کا معاملہ کیا ہے، قبر کا معاملہ کیا ہے، دین کے اجزاء کیا ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، مجھے کس کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، مجھے کیسے گزارنی ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس کا کوئی
علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ آج مسلمانوں کو موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا جو اصل مشن ہے اس سے ایک دم گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا ہے، بھلوا دیا گیا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے آپ لوگ کو معلوم ہے کیا کیا بےہودگی ہو رہی ہے۔ ان علماء کو رمضان کا مطلب تک نہیں پتہ، اور آج امت مسلمہ کو یہ چند پیسوں پہ نچوا رہے ہیں۔ ایسے ایسے ٹی وی شوز آ گئے ہیں، گیم شوز آ گئے ہیں جس پہ ایک فریج اور ایک ٹی وی جیسے حقیر چیز کے حصول کے لیے امت مسلمہ کو نچوایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنتی ہے وہ ایسے نہیں بنتی، اس کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اور آپ لوگ یہ سوچیں نا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے قصہ آدم اور ابلیس پڑھا ہے، فرشتوں کو جو جھکایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فرشتے شکوہ کرتے ہوں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے کس انسان کے آگے ہمیں جھکایا ہے؟ یہ تو معمولی کیریئر پہ، معمولی پیسے اور رشوت پہ اپنا دین فروخت کر دیں۔ یہ تو معاملہ ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ذلت، گمراہی، رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کے وہ لوٹے۔ اور یہی معاملہ ہمارا کشمیر کے معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، لیکن جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف اسپیچز دے کر آ جاتے ہیں۔ اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہاں کیا حال ہو رہا ہے مسلمان بیٹی بہوؤں کے ساتھ، اس کا کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں، یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مسکنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ جہاد تو کرو، جہاد بن نفس تو کرو۔ جہاد تلوار سے نہیں کر سکتے تو جہاد بالمال کرو، جہاد بالقلم کرو، جہاد بن نفس کرو، کچھ تو کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ یقین ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ حق پر ہو، اور معلوم ہے کہ شہرک سے قریب اللہ کی ذات ہے، تو ہمت تو کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن نہیں، آپ کو ہمیشہ اپنے ٹی وی، ریڈیوز اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں ملتی رہیں گی کہ آج اتنے مسلمانوں کو وہاں قتل کر دیا، آج اتنی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کر دی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دھندوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنے کیریئرز میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں۔ یہ بغاوت نہیں ہے دوستوں تو اور کیا ہے؟ یہ جینے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے میرے دوستوں۔ میں چیخ کے بتا رہا ہوں پچھلے 2 مہینے سے کہ یہ کانسیپٹ صحیح طور پہ نہیں ہیں، غلط ہیں، یہ صحیح کانسیپٹس نہیں ہیں۔ کبھی فرمایا تھا علامہ اقبال نے کہ رہ گئی بلالی نہ رہی، تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر، ہم وہ ناتے جس کو زمانہ بنا گیا۔ اور وہ زمانے میں جو معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ وبا بھی جو چل رہی ہے کورونا پینڈیمک کی ہے، جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا، یہ بات آپ لوگ لکھ لیجئے، یہ میرا ذاتی گمان ہے کہ جب تک کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا تب تک پوری دنیا میں لاک ڈاؤن رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نکالے اور ہمیں اپنا فرض منصبی سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ تاریخ تھی یہودیوں کی، سابقہ امت مسلمہ کی، لیکن آج اس میں ہمارا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ہمارے لیے اس آیت میں ہمارا ایک مقام فٹ ہو رہا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، اب آپ یہ الفاظ سنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کیوں ڈالی جو کہ سابقہ امت مسلمہ کے بعد ہمارے اوپر بھی آ گئی ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ ایک تو مان لینا الگ چیز ہے، اور اس پہ عمل کرنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں لکھا ہے جھوٹ نہ بولو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کہ سچ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا لکھا ہے سود کے معاملے میں اپنے آپ کو روکو، تجارت کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے سے آگے کرو، سود سے بچو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں لکھا ہے زنا سے بچو، کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں؟ یہاں تم کھڑے ہو الحمدللہ پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس میں کوئی وزن تو ایک بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانو، اس پہ عمل کرو، اور اس کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔
پسے پش ڈالا، سیریس ہی نہیں لیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر الحق، حق کے جاننے کے باوجود ناحق ان کو قتل کیا۔ اور یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ حضور نے کہا تھا نا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ میری امت وہ تمام حرکت کرے گی جو بنی اسرائیل نے کی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہاں وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہمارے معاملے میں اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کے یہاں نبی تھے، ہمارے یہاں کون ہے؟ ہمارے یہاں علماء دین ہے۔ جو حشر انہوں نے نبیوں کے ساتھ کرا وہی حشر امت مسلمان نے اپنے ایمان والوں علماء کے ساتھ کرا۔ مجددین کافی امت میں ایسے ایسے پیدا ہوئے جن کو جیلوں میں ٹہلایا گیا، جیلوں میں دوڑایا گیا، گلیوں میں دوڑایا گیا، اور ایسی گندی مار پڑی ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مار ان کو پڑی ہے کہ جو ہاتھیوں کو بھی پڑتی تو وہ بلبلا جاتے۔ امام ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، شیخ احمد جیل میں انتقال کیا۔ اسی طریقے سے کافی علماء ان کو منہ کالا کر کے گلیوں میں دوڑایا گیا، خود مسلمانوں نے دوڑایا گیا۔ سید احمد بہت بڑے علماء، ان کو خود مسلمانوں نے نکلوایا ہے، خود مسلمانوں نے پکڑوایا ہے۔ تو جو حال انہوں نے اپنے علماء کے ساتھ کرا، اپنے نبیوں کے ساتھ کرا، آج ہم لوگوں نے امت میں اپنے علماء کے ساتھ کرا۔ کیونکہ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، مجددین اور علماء حق سے اب یہ دنیا رہے گی۔ حضور فرماتے تھے کہ میری امت میں لگاتار مجددین اور علماء ایسے اٹھتے رہیں گے جو کہ قرآن کا راستہ دکھاتے رہیں گے، جو کہ یہ تعصبات اور یہ عصبیت اور لسانیت سے بڑھ کے سوچیں گے، قرآن کا راستہ دکھائیں گے۔ لیکن میری امت وہی حشر کرے گی پھر ان کے ساتھ۔ جس امت نے پہلے نبیوں کو قتل کیا، آج یہ امت علماء دین کو قتل کر رہی ہے۔ تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور یہ ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے اطاعت نہ کری اور وہ اطاعت سے نکل گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اپنے حد سے آگے بڑھ گئے۔ نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ نے ان کو اس اونچے مقام سے ذلت اور خواری مقام والے پہ مبعوث کر دیا۔ ورنہ اللہ ظالم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اونچا مقام دیا تھا۔ اور بہنیں یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب اگر ہم اس مشن کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خیر امت بنایا تھا، لیکن اگر ہم اس مشن کو ہی بھول جائیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم لوگ شاید کچھ بھول چکے ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ نے وہی ذلت اور مسکنت مقدر بنا دی گئی ہے، مقدر بنا دی گئی ہے، اس امت مسلمہ کا مقدر بنا دی گئی ہے وہی ذلت اور مسکنت۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ بہت فضل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں، اور کوئی امت نہیں جائے گی جنت میں جب تک میری امت نہ چلے جائے۔ لیکن اللہ کا عدل و قانون دوستوں یاد رکھیں بے لاگ ہے، وہ کسی امت، کسی فرد، کسی امت ٹو امت چینج نہیں ہوتا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ یہاں پہ اب اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 7واں رکوع بھی اپنے اختتام پہ پہنچا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 8ویں رکوع کا آغاز کریں گے، اور آئی ایم شیور آپ لوگ کو ایک کمپیریزن جو نظر آیا ہوگا، اس امت جو کہ حالیہ مستقبل میں ابھی موجود ہے، مستقبل میں بھی جائے گی اور انشاءاللہ اس حال میں بھی موجود ہے، یہ ہے امت مسلمہ، اور وہ تھی سابقہ امت یہود۔ ان دونوں کا معاملہ سمجھ لیے بین بین برابر ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں، الا یہ کہ ہم میں سے انشاءاللہ کوئی جماعت اٹھے جو حق کا بول بالا کرے۔ میں دعا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہم لوگوں نے درس قرآن کا آغاز کیا ہے، مجھے بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے، ہم سارے سننے والوں کو ہمت دے کہ وہ مقام جس پہ امت مسلمہ کبھی تھی آج سے 1450 سال پہلے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اور اس کی عظیم ہدایت کے ذریعے سے مسلمانوں کا وہ معیار اور وہ رتبہ واپس سے بحال کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔